دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے از دی کراس روڈ آف اسٹیبلٹی اینڈ دا گروتھ. After a bad time, in fact, due to the IMF program, Pakistan has been able to achieve the macroeconomic stability. And I think I was going through the half-year fiscal numbers, and those are very good, excellent, you see. Thank God, کوئی تو اچھی بات سننے کو ملی. So those fiscal side پر I think اس وقت جو ہے وہ first time this half year میں ہمارا جو even debt servicing ہے that is also being serviced through the FBR revenues. All right. So that I think this is the situation presently. اور اگر تھوڑی سی جو budget deficit ہے for the half year, it is mainly because of the PSDP, BST and developmental expenditure. تو اور آپ نے ابھی نمبرز دیکھے ہوں گے کہ جو ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ٹارگیٹ جو IMF نے ہمیں دیا ہے وہ 2.6% آف GDP ہے, جو وچ از تقریباً وہ 3.4 ٹریلین روپیز بنتا ہے. آلریڈی ہاف ایئر کا جو پرائمری سرپلس ہے 4.2 یعنی 3.2% آف GDP وی آلریڈی اچیو. تو اس سائڈ پہ تو آئی تھنک چیزیں کافی امپروو ہوئی ہیں, بہتر گورنمنٹ فائننسز ہیو امپرووڈ اے لاٹ. بٹ جو دوسری طرف مینلی جہاں تھوڑی سی جب ہم جو ہے جو جس کی ہم جو خواہش کرتے ہیں وہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو جو ہے وہ بہتر کرنا. لاسٹ ایئر ظاہر ہے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا تھا. اس دفعہ اگین جو ہے وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لاسٹ ٹائم 950 بلین روپیز جو ہے وہ ہمارا تھا جو ہے وہ سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ. اس دفعہ جو ہے وہ ہم وی آر ان ڈیفیسٹ اگین 1.157 بلین ڈالرز ایکویولنٹ. تو اس میں پھر جو ڈسکشن رہتی ہے زیادہ آج کل وہ یہ ہے کہ کیا ہم گروتھ پیٹرن پہ جائیں, اور گروتھ پیٹرن پہ جب جاتے ہیں تو جو ہے وہ ایک فیئر ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور اس کے لیے پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا گروتھ ہونا چاہیے وہ ایکسپورٹ لیڈ ہونا چاہیے. تو ایکسپورٹ لیڈ کا ایشوز ہیں. ایک صرف یہی اس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ گورنمنٹ کا پرفارمنس یا پاکستان اکنامی کا پرفارمنس از پور کہ وہاں ہم ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھا سکے. ہمارا جو امپورٹ ہے اس پیریڈ کے اندر کو $7 بلین جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اور لیکن لکیلی جو ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں کوئی اباؤٹ $4 بلین سے جو ہے وہ بڑھیں. تو اس کی وجہ سے پھر بھی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے وہ از ناٹ ان اے گڈ شیپ. اور ہمارا پھر یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فردر یہ فیئر ہے. اب یہ کہ یہ کیسے اچیو ہوگا, تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے. ایک جنرل امپریشن یہ ہو گیا کہ بس آپ گروتھ کریں گے تو آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. لیکن جب ہم اس کو مزید انالائز کرتے ہیں تو ہمارے جو سیکٹرز ہیں لائک ایگریکلچر سیکٹر, اگر آپ اس کو فوکس کرتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کا بائی دا وے پرفارمنس واز ناٹ اپ ٹو مارک. اگر اس کو ہم کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سپورٹ کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم IT میں کرتے ہیں وہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو, مائننگ ایریا میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بھی سپورٹ کرتا ہے. لیکن ہم انڈسٹری میں اگر کوشش کرتے ہیں تو انڈسٹری کا پرابلم یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہمارا پاکستان سے وائبل نہیں ہے. وائبل نہیں ہے بیکاز آف دی ہائی کاسٹ آف پروڈکشن. ہماری الیکٹریسٹی از ہائیسٹ ان دا ریجن. ہمارا انٹرسٹ ریٹس جو کہ 22 سے 11 10.5 آ گیا, لیکن اسٹل دیٹ از ہائیسٹ ان دا ریجن. اب اس کو وائبل بنانے کے لیے جیسے طبا صاحب نے کہا کہ پالیسیز نیڈ ٹو چینج, کیا یہ ممکن؟ ہاں, تو ٹیکس جو ہے ٹیکس ریٹ آر ہائیسٹ ان دا ریجن. ہمارا 62% تک ٹیکس. تو یہ 3 بڑے پرابلمس ہیں. جب تک کہ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آئی تھنک وہ
جو ہماری خواہش ہے آف ہائر گروتھ. کیونکہ عام آدمی تو کہتا ہے نا, عام آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہوگی, سو واٹ, ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا. تو ان کے لیے تو جو ہے وہ جو پہلے انفلیشن ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب نیا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اپنے جو ہے فیملی بجٹس کو پورا کرنا از ڈیفیکلٹ. اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ جاب اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں, اور وہ یہ جب ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے مزید انویسٹمنٹ ہو, اور انویسٹمنٹ جب ہو سکے گی جب ان بیسک چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا. تو ابھی یہ بہت ایکٹیولی گورنمنٹ کوریڈور میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 29 کا 27% کیا جائے, سپر ٹیکس ایبولش کر دیا جائے, اور انٹر کارپوریٹ ڈویڈنڈ ٹیکس ختم ہو, جنرل سیلز ٹیکس 18 کا 15 کر دیا جائے. تو اس کے لیے ٹوٹل جو اس کی جو کاسٹ ہے دیٹ از اباؤٹ 1.3 ٹریلین روپیز ہے. 1.3 ٹریلین روپیز کا یہ بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ بات کی جائے کہ وہ 1.3 ٹریلین سے اپنا پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ جو ہے وہ کم کر دیں, جہاں سے جو ہے وہ یہ اسپیس نکل سکتی ہے. تو یہ آئی تھنک اب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر گورنمنٹ از ایبل ٹو ڈو اٹ تو آئی تھنک ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے نئی انویسٹمنٹس ہوں گی. ایون اس وقت جو ہے وہ ساری موسٹ آف دی سیکٹرز میں ان کی کیپیسٹیز آر انڈر یوٹیلائزڈ. تو وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں بیکاز وہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کی وجہ سے وہ پوری اپنی سیل نہیں کر پاتے, اور ٹیکس, اور چونکہ ہم پاکستان سے ایکسپورٹس جو ہے وہ وائبل نہیں ہیں تو وہ کیپیسٹی کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ اچیو نہیں ہو پائے. تو جنرلی یہ آپ گورنمنٹ کو یہ بڑے ڈیسیشنس لینے پڑیں گے. اگر وہ ڈیسیشن لیں گے تو چیزیں آئی تھنک بہتر ہوگی اور پھر نئی انویسٹمنٹ کیس بنے گا. آئی تھنک زاہد ایکسپلین دی اسٹاک ایکسچینج ویل, but what in fact I am trying to say here, you see that we are discussing the reasons why the Pakistan in fact is having the boom and bust cycles, and why we are in fact our stability is not sustainable in Pakistan. So I believe all the people, all sitting in this hall, they know what are the reasons. You see, everybody knows what is the reason, and I think most of the people know what are the solutions. Then what's stopping us, sir? The issue here is that how you efficiently implement the solutions. And in fact, when we sit with the government policy makers, they also say that yes, whatever the industry people are saying, they are right, and there should be lesser cost of production and lesser interest rates. And then they say that we are unable to implement all the solutions because of we are in the program. अगर आपको एक reform implement करना हो अभी इसी वक्त, सबसे पहले what would you change? Just one, sir. Just one. سر ایک یعنی اس میں ایک ہی چیز ہے کہ اس وقت جو جسے ہم نے کہا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ electricity prices are high in the region, interest rates are high, and the taxation rates are high. اس کو فکس کرنا ہے, اور اس کو فکس کرنے کا سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرائمری سرپلس ٹارگٹ جو ہے 2.6%, اس کو جو ہے وہ ریوائز ڈاؤن کرنا. اس کو ریوائز ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ جو اسپیس ہے تینوں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی وہ کریٹ ہو جاتی ہے. وہ کریٹ ہو جاتی ہے. مجھے چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے تھے کہ یہ 3 سال کے اندر یہ ریکوریبل بھی ہے. تو اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو جو اس وقت ایشو ہے, اور وہ ایشو یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو attract new investment. Though there is a abundant liquidity available within Pakistan, the local entrepreneurs have abundant liquidity, and because of this rise in stock exchange, all the investors have good liquidity with them. But since the new investments are not very much viable, that's why in fact they are not initiating new investments. So unless I think these issues and problems are fixed by the government, and I believe this year is the right time. So in the budget, یہ چیزیں ان کو they will have to do it. اگر وہ نہیں کریں گے تو they will
lose the اور اگر آپ opportunity. کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں ریکوریبل ہے, I mean that doesn't sound so bad in the larger scheme of things. اب وہی والی بات ہے, short term resolutions یا long term, depends on what we choose. پھر کیا ہوتا ہے, یعنی مطلب دیکھیں انویسٹرز کے پاس مختلف ایسیٹ کلاس میں انویسٹمنٹ کے آپشنس ہیں. ٹھیک. ایٹ ون ٹائم ڈالر واز دی فیوریٹ ایسیٹ کلاس جہاں لوگ پیسے اچھے بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا, اب وہ نہیں رہا. پچھلے 2-2.5 سال سے جو روپیہ از اسٹیبل. پھر یہ گولڈ ہے, گولڈ آئی تھنک ہیز بین دی بیسٹ پرفارمر, تو اس کا بھی کوئی اکنامی کو تو ایسا فائدہ نہیں ہے. مین تیسرا یہ کیپٹل مارکیٹ ہے, اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج میں بھی اگر ایگزسٹنگ کمپنیز کی پرائسز, شیئر پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ایز سچ کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انویسٹرز کے پاس انویسٹیبل سرپلس جو ہے بڑھ جاتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ نیو ایشوز آئیں, نئی ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹس ہو, اس کے لیے آئی تھنک جو ہے وہ فوکس ریکوائرڈ ہے. تو یہ چیز اگر ہم کریں, اور یہ جو انفلیشن کے لوگوں کے ایشوز تھے وہ, اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ انفلیشن کو کنٹرول کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جاب اپرچونیٹیز بڑھائیں تاکہ ویجز بڑھیں, اور اس سے پھر وہ انفلیشن سے جو ہے وہ فائٹ ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 سمپل چیزیں ہیں. آئی بلیو if government, in fact, which government says that yes, we are convinced now, we have already initiated our dialogue with the IMF, and we are hoping that something will come out in the next budget.